اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے، آج ہمارا اسلامی انقلابی پارٹی کا ہفتہ وار اجلاس ہوتا ہے ممبران کا جمعے والے دن۔ تو آج اسی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں درس قرآن سے۔ تو درس قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر حافظ خیر محمد جویہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور درس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم سامعین ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی 25ویں آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی کی شرائط بتائی ہیں، دوسرے نمبر پہ منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور منافقین کو دو مثالوں سے سمجھایا ہے پوری انسانیت کو کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر دعوت ہے، یہ کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک قوم کے لیے ہے، نہ یہ کسی ایک زبان بولنے والے کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی تمام انسانوں کو کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، آپس میں اکٹھے ہو کر سارے ذہین اور سارے فطین لوگ مل کر اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے سے یہ قرآن پاک جب نازل ہوا تب سے یہ شروع ہوا، اور قیامت پتہ نہیں کب آئے گی اور کیسے حالات ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، تب تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اور اس چیلنج کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نہ بنا سکو اور یقیناً تم نہیں بنا سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہ اگر اس قرآن کو تم سچا جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرو، عمل کرنے سے انکار کر دو اس کی صداقت کے باوجود، تو پھر جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم جو ہے وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے اس کی وضاحت آگے قرآن میں آئے گی مزید۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر مثبت اور منفی پہلو دونوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یعنی جوڑے کی شکل میں۔ منافق کا تذکرہ کیا ہے تو ایمان والے کا بھی تذکرہ کیا ہے، سچے کا تذکرہ کیا ہے تو جھوٹے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اسی طرح جب جہنم کا تذکرہ کیا ہے تو پھر جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کو دیکھے بغیر اپنی ذہن سے، اپنے دل سے اس صداقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور اس پورے دین کو مانتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ وہ پورا دین ظاہر ہے قرآن اور آپ کی سنت ہے، اور جب وہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ اقرار کرنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز
لے سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی لینا آسان ہے، اس کو پھر برقرار رکھنا، چلانا مشکل کام ہے۔ اسی طرح یہ ایک مثال ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تو چند ایک الفاظ ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم شہادت دیتے ہیں اور اقرار ہم کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ڈٹ جاتا ہے، جو کھڑا رہتا ہے، جو اس کے اوپر استقامت دکھاتا ہے، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر اس کے اوپر استقامت بھی انہوں نے شو کی۔ یہ نہیں کہ کل کو ماحول بدلا تو پھر ماحول کے ساتھ بدل گئے، حالات بدلے تو حالات کے ساتھ بدل گئے، دوستیاں بدلیں تو پھر بدل گئے۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر انہوں نے استقامت دکھائی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ صرف پیغمبروں کی بات نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی ساری امت کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت یا اس جنت کے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ جو جنت ہے نا، اس کی سودے بازی کی ہے، ایک بیع کی ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، تجارت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا ذکر خود اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی یہ ایک تجارت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ظاہر ہے لڑتے ہوئے کبھی قتل ہو جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، وعدہ ہے اس پر برحق تورات میں بھی، والانجیل، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے وعدے پہ قائم رہنے والا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اور تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، سو تم اس معاملے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یا اس تجارت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے جان تو ہمیں اللہ نے ہی دی ہے، اور مال بھی جو ہم کماتے ہیں بنیادی طور پر اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو لوگ ایک جیسی محنت کرنے والوں کا مال برابر نہیں ہوتا۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن روٹی بھی نہیں پوری ہوتی، اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا کام کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ تو ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، اور بعض سونے کا کاروبار کر کے بھی فقیر رہتے ہیں۔ تو رزق کی تقسیم اللہ نے رکھی ہے، اور اس کا انحصار محنت پر نہیں ہے۔ محنت کرنا شرط ہے، لیکن محنت کے بنیاد پر آپ کو کتنا ملے گا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان سے جنت نہیں ملے گی جب تک آپ نیک اعمال نہیں کریں گے۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا،
اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا اللہ تعالیٰ نے مختصر اور جامع تصویر یہاں قرآن پاک کے شروع کی اس آیت میں کی ہے۔ آگے وضاحت بھی آئے گی، جنت میں کتنے گروہ جائیں گے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت کے کتنے دروازے ہیں، یہ اس جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ جو بنیادی نعمتیں ہیں جن سے انسان متاثر ہوتا ہے دنیا میں، وہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا کہ آپ کی جو جنت ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب ظاہر ہے ایک چھوٹے سے مکان میں تو نہیں نہر بہتی، ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، اور وہ کتنا علاقہ ہوگا اس میں جو حدیث میں ہے اس میں مختصراً یہ ہے کہ ایک ادنا سے آدمی کی جو جنت ہے وہ اس جو زمین ہے آپ اس کا آپ علاقہ ناپ لیں آپ، وہ اس سے زیادہ ہوگی اس کی ملکیت ایک ادنا سے جنتی کی، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے جیسے آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہو تو پہاڑ کے بیچ کے بست میں کیسے وہ ندی بہہ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی ہوں گی، اور دودھ کی ہوں گی، اور جو جو نعمت انسان طلب کرتا ہے اس دنیا میں، جس جس نعمت کی خواہش کرتا ہے وہ ساری اس کو پیش کی جائیں گی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز، ایک تو ظاہر ہے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا گھر بہت بڑا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر نوکر چاکر ہوں، گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اس کے مطلب دور حاضر میں اگر وہ سردی کا موسم ہے تو ہیٹر لگے ہونے چاہیے، گرمی ہے تو اے سی لگے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس خواہش کی تکمیل دنیا میں نہیں رکھی انسان کے لیے، فرمایا کہ دنیا میں جو تمہاری زندگی ہے، تمہارا جو مال ہے، یہ اس خواہش کی تکمیل کے بدلے میں وہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اور آخرت میں ایسا گھر ملے گا۔ اور پھر دوسری خواہش انسان کی ہوتی ہے کہ اس کو پھل کھانے کا ظاہر شوق ہوتا ہے، تازہ پھل کھانے کا۔ تو دنیا میں جتنے بھی قسم کے پھل یہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ ساری قسم کے پھل ہوں گے، اور مزے میں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے، اور مختلف طرح کے جس پھل کی بھی انسان خواہش کرے گا، جس کی ڈیمانڈ کرے گا، وہ اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ ان پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی پھل ملتے تھے اور ہم اسی طرح کے ملتے جلتے پھل کھاتے تھے۔ اور پھر دنیا میں انسان کی جو اور بھوک ہوتی ہے وہ مرد کی خاص طور پر عورت ہوتی ہے اور عورت کی مرد ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ ازواج جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، اور ازواج دونوں کے لیے آتا ہے، عورت کے لیے بھی آتا ہے اور مرد کے لیے بھی آتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ظاہر ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اس کی بیوی نیک سیرت ہو، اس کو کوئی دیکھے نہ، اس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو اس کی تفسیر بھی آگے ایسے آئے گی کہ ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت ترین جو ہے وہ عورت آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ہوگی، جو مطہرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پاکیزہ ہوں گی، اس کو کسی جن اور انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا، اور وہ حوریں بھی ہوں گی، اور کتنی ہوں گی اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ اور پھر سب سے آخری بات اور جو سب سے قیمتی بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہے، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج جو لوگ بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب چھوٹے ہوتے تھے نا جو بھی کھا لیتے تھے ہضم ہو جاتا تھا، بڑے مزے کی زندگی تھی، غم نہیں ہوتے تھے، پریشانیاں نہیں ہوتی تھیں، فکر نہیں ہوتی تھی۔ آج کسی کو کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، کسی کو قبض کا مسئلہ ہے، کسی کا پیشاب صحیح نہیں آتا، کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، کسی کو الرجی ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی جو جسم کی جو تکمیل ہے وہ دنیا میں ہوتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے۔ کوئی بھی جو عمر کا حصہ ہے، آپ بچپن لے لیں وہ ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، پھر بڑھاپا بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ عمر مطلب ہے سورج کی طرح چڑھتی ہے، جوبن پہ پہنچتی ہے، اور پھر اس کا زوال آتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو جنت میں ہوگا مومن، وہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا، اور پھر رہے گا بھی ہمیشہ۔ یہ نہیں ہے کہ 2 سال کے لیے رہے گا یا 10 سال کے لیے رہے گا یا 20 سال کے لیے رہے گا،
ہمیشہ رہے گا وہ جنت میں، جہنم والا بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جنت والا بھی جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر جنت میں یہ تو چند ایک تذکرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں شروع میں لکھے ہیں، اور ان بشری کمزوریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ کو ساری وہاں مل جائیں گی، بس آپ میرے بندے بن کے رہو اور اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ میرے راستے میں کھپاؤ اور میرے حکم کے مطابق گزارو۔ اور پھر جنت میں آپ دیکھیں کہ جن جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان سب سے ہماری ملاقات بھی ہوگی۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق دے، ہم جنتی بنائے؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے، ہم ان کو بھی دیکھیں گے، ہم جنت میں آدم علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب کو دیکھیں گے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں ہم سب کو دیکھیں گے۔ اور جنت میں ہم اس سے ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کریں گے، یعنی دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اتنی بڑی نعمتوں والی جنت کا اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے، اور وہ سودا جان اور مال دونوں لگانے کا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ آپ آج کے جو ہمارا جہاد کا موضوع ہے اس میں مزید میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اس کو پا لینا، اور پھر اس کی خاطر جان اور مال سے جہاد کرنا اور سب کچھ اس کے لیے وقف کر دینا، یہ کہنا آسان ہے بہت مشکل۔ اس لیے جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔